خالق ہے. اسی لیے بہت آیتیں خلقت کے حوالے سے بے تحاشا آیتیں، وقت نہیں ہے میں کتنی آیتیں پڑھوں. جاؤ جا کے دیکھو قرآن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. هو الذی کے معنی اللہ وہ ہے. ایک آیت ہو سکتا ہے کہ اس میں واپس آؤ. سورہ نحل کی آیت بھی سنتے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. سنو بھائی سنو. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ہے نا. ہم نے رات کو مسخر کیا تمہارے لیے، دن کو مسخر کیا تمہارے لیے، سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے، چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے. کم جو ہے نا، کم کے معنی تم ہے. تو رات کو مسخر کیا تمہارے لیے، دن کو مسخر کیا تمہارے لیے، سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے، چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے. وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں رکھا. اور ستاروں کو اپنے، بہت احتیاط سے ترجمہ کیا ہے، اور ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں رکھا ہے نا. تو پوری رات تمہارے لیے، پورا دن تمہارے لیے، بڑا سورج تمہارے لیے، بڑا چاند تمہارے لیے. اور مالک چھوٹے چھوٹے ستارے تو نے اپنے امر کے کنٹرول میں رکھے. پروردگار بات کیا ہے کہ بھائی یہی تو بتلانا ہے کہ ستارے کو اپنے امر کے کنٹرول میں اس لیے رکھا کہ اگر کبھی کوئی ستارہ کسی چوکٹ پہ اترا ہے تو امر الہی سے اترا، اتفاق سے نہیں اترا. اب آ جاؤ وہ آیت جو میں نے پہلے پڑھ دی تھی ہے نا. یہ تو سورہ نحل کی آیت ہے. اب دوسری آیت پہ آؤ. هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. یہ اللہ وہ ہے جس نے رات کو بنایا، دن کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا. کل فی فلک یسبحون. یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون ہے نا. تو ہم نے کیا بنایا؟ رات کو بنایا، دن کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا. نہیں بتلایا کہ رات کو کیسے بنایا، دن کو کیسے بنایا، سورج کو کیسے بنایا، چاند کو کیسے بنایا، پہاڑوں کو کیسے بنایا، دریا کو کیسے بنایا، سمندر کو کیسے بنایا، کہکشاؤں کو کیسے بنایا. نہیں بتلایا. لیکن جب آدم کو بنایا تو کہنے لگا یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس، میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو رات کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا، دن کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا، سورج کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا، چاند کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا. بنایا دونوں ہاتھوں سے. تو آدم کو بنایا، بتلا دیا کہ خلیفہ جب بھی مرے گا دونوں ہاتھوں سے مرے گا، چاہے جنت میں مرے چاہے میدان غدیر میں. واقعی اب بہت زیادہ گنجائش تو نہیں ہے. جیسے کہ 11 ہاں 25 تک تو جانا ہے. مجھے بانیان مجلس جو ہے میرے کان میں آہستہ سے کہہ چکے ہیں. جانتے کیا کہا ہے؟ کان کی بات پبلک میں کر رہا ہوں. کان کی بات پبلک میں کر رہا ہوں. وہ بڑی بڑی جو صحیح کتابیں ہیں نا، اس میں بھی ایک کان والی روایت ہے. جب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو چپکے سے کان میں آ کے کہا کہ چچا اب بھی وقت تک کلمہ پڑھ دیجئے ہے نا، میں آپ کے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں. نبی نے منہ کو پھیر لیا، دوسری طرف سے گھوم کر آئے. ابو طالب نے منہ کو پھیرا، نبی دوسری طرف سے گھوم کر آئے. پھر کان میں کہا چپکے سے چچا اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ دیجئے، کلمہ پڑھ دیجئے. ابو طالب نے منہ دوسری طرف پھیر دیا. اب میں پوری روایت نہیں سناؤں گا، میں تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہیں کان کی بات یاد رہی اور میدان غدیر کی بات بھول گئے. بتا دینا بھائی کب رکنا ہے. 10 منٹ پہلے بتا دینا تھا کہ میں مسائل کی طرف چلا جاؤں. یہ کہنا ہے بسم اللہ.
یہ کہنا بسم اللہ، آپ کہنا الحمدللہ. ٹرائی کر لیجیے. میں تو اس سچویشن ہوں کہ ان اللہ مع الصابرین. میں اس سے زیادہ آسان کر نہیں سکتا ہوں باتوں کو. چلو 2 جملے اور سنو، 2 جملے اور سنو، اور پھر میں چلا جاؤں گا جہاں جانا ہے. 2 جملے اور سنا دوں، بہت توجہ رکھنا. بات کہاں پہ رک گئی تھی؟ سورج کو کیسے، نہیں وہ تو درمیان میں آ گیا نا، درمیان میں آ گیا ہے نا. سورج کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا، چاند کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا ہے نا، بنایا دونوں ہاتھوں سے. ہاں کیا کہا؟ یا ابلیس. آیت ہے، ابھی روایت تو میں نے پڑھی نہیں ہے. پڑھی ہے کوئی روایت؟ ابھی تک تو نہیں پڑھی ہے نا. ہو سکتا ہے پڑھ تو درمیان میں آ گیا ہے نا. آیت کیا؟ جب آدم کو بنا لگا تو کیا کہنے لگا؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ید کے معنی ہاتھ، ید کے معنی ہاتھ. اب دیکھو اے ابلیس، میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. ید کے معنی ہاتھ. اللہ کے ہاتھ تو نہیں ہوتے، اللہ کے ہاتھ تو نہیں ہوتے ہے نا. اور ایک اور آیت سنا دوں. کہنے لگا نوح علیہ السلام سے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی بنا بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنا. تو اللہ کی نہ آنکھیں ہوتی ہیں نہ ہاتھ ہوتے ہیں. تو اگر ٹھیٹ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرنے بیٹھ گئے تو معاملہ نازک ہو جائے گا. تو اللہ کی نہ آنکھیں ہوتی ہیں نہ ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ قادر علی کل شیء ہے، ہر جگہ پہ قدرت رکھتا ہے. جب چاہتا ہے کسی کے ہاتھ کو ید اللہ کہہ دیتا ہے، آنکھوں کو عین اللہ کہہ دیتا ہے. میں ابھی تک تو کسی نے اشارہ کیا نہیں ہے. تو میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، اور جو بانیہ مسجد ان تک آواز جاتی رہے گی ہے نا. جب ان کو خود ہی خیال آئے گا تو دوڑ کے آ جائیں گے. اشارہ کریں گے تو میں اس طرح چلا جاؤں گا اختتامی مرحلے میں. اس لیے 2 جملے اور سن لو، 2 جملے ہے نا. آیت کیا ہے؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد، ما منعک ان تسجد ہے نا. یا ابلیس، اے ابلیس، یا ابلیس، اے ابلیس ہے نا. آیت ہے یا ابلیس ہے نا. دیکھو بھائی، پروردگار قاریان قرآن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو قرأت کرتا ہے قرآن کی آیتوں کی وہ کہلاتا ہے قاری. میں نے بھی خطبے کے بعد 2 آیتوں کی تلاوت کی، قرأت کی. میں بھی قاری. دنیا بھر میں بہت سے قاریان قرآن ہے. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے. بس اتنا بتلا دو کہ جب قاری قرآن کی قرأت کرتا ہوا اس آیت پہ پہنچتا ہوگا تو کہتا ہوگا نا یا ابلیسو، یا ابلیسو، یا ابلیسو. تو یا ابلیسو کہتے ہوئے پرابلم نہیں ہوتی، یا علی کہتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے. پڑھو آگے. 10 منٹ اور صحیح. اب 10 منٹ کے بعد یہ نہیں کہے گا 10 منٹ میں 20 صحیح. بس کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے، لیکن یہاں سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو کیا کہنا پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے ابلیس، میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یار علم و قدرت سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ جواب یاد ہے کیا کہا تھا ابلیس نے؟ کہنے لگا مالک انا خیر منہ، انا میں اس سے، یہ جو آدم ہے اس سے بہتر ہوتا ہے، میں اس سے بہتر ہوتا ہے. اچھا میں کیوں بہتر ہے؟ کہنے لگا مالک خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس لیے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا. تو چونکہ آگ سے بنا ہو مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا. آگ سے بنا ہوں مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا. مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب. تو آج پتا چلا کہ ابلیس دشمن ہے تراب کا. تو جو تراب کا دشمن ہو اسے شیطان کہتے ہیں. اب اگر کوئی ابو تراب کا دشمن ہو تو اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟
رکنا ہے بھیا؟ یہ تو مجھے تم نے بڑی عجیب کنڈیشن میں ڈال دیا ہے. اب ٹائم تو ہو گیا ہے تقریباً. بس ایک دو جب ہمارے باپ آپ کے باپ آدم تک آ گئے تو یہ جملہ سنو. آدم ہمارے بھی باپ ہیں, آپ کے بھی باپ ہیں, پوری انسانیت کے باپ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں. تو چونکہ آدم تک بات آ گئی تو اب ایک تو جملہ یہیں رک کے سنو تاکہ پھر میں اختتامی مرحلے میں چلا جاؤں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھو اب مجھے چلا جانا چاہیے, اس کے ٹائم بھی ہے نا. کل ٹوٹل میں کیا کہوں 14 دقیقے رہ گئے. کتنے؟ 14. اور ظاہر ہے کہ مجھے 10 دقیقے جمع مسائل کی بھی چاہیے, ہے نا؟ ٹھیک. اب بات کہاں تک آ گئی؟ ہمارے باپ آدم تک, ہے نا؟ آدم تک. تمہیں وہ مشہور روایت یاد ہوگی آپ دونوں کو, تو طالب علم ہے نا, طالب علم ہے نا آپ دونوں, آپ کو یاد ہوگی. بڑی کمال کی روایت, بڑی کمال کی روایت. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. ترجمہ روایت تو یاد ہے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کنت نبیا, کنت میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. کنت میں اس وقت بھی نبی تھا, میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم بنا نہیں تھا. تمہارا باپ آدم بنا نہیں تھا, میں اس وقت بھی نبی تھا. تفسیر کرے مفسر کہلائے گا. ڈاکٹر اگر ڈاکٹری نہ کرے تو ڈاکٹر کہلائے گا. انجینئر اگر انجینئرنگ نہ کرے تو انجینئر کہلائے گا. نہیں نا. نبی کہہ رہے کن تو نبی ہے, میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم بنا نہیں تھا. بھائی نبوت کا عہدہ ہو اور یہ کسی پہ اپنے کے بھی لاؤ ممکن نہیں ہے. بھائی ڈاکٹر یعنی ڈاکٹری نہ کرے اور ڈاکٹر کہلائے ممکن نہیں ہے نا. اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری تو کرے گا نا. جب عہدہ ڈاکٹر کا تو علاج بھی کرے گا. رسول کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم بنا نہیں تھا, ہے نا. تو یہ امر نبوت کہاں انجام پا رہا تھا؟ پہنچ رہے ہو نا بات کو. تو بہت مشہور روایت ہے, نبی نے کہا کن تو نبی ہے وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. یعنی تمہارا باپ بنا نہیں تھا, میں اس وقت بھی نبی تھا. تو جب تمہارا باپ مجھ جیسا نہ ہوا تو تم مجھ جیسے کیسے ہو جاؤ گے؟ بس گفتگو اس مرحلے پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. 10 منٹ اور آگے جاؤ, یعنی ابھی مذاہب ابھی نہیں پڑھوں. انہوں نے 10 منٹ کا ٹائم اور بڑھایا ہے. اچھا یہ تو عجیب ہی سلسلہ ہے. کبھی کبھی ایسے بھی صحیح. مسائل بھی اپنے 10 منٹ ہے تو ابھی 10 منٹ آگے جاؤں پھر چلیے چل کے آپ کی خواہش پوری کر دیں. کام ہی آئیے, کام ہی آئیے. میں روٹی اسی چیز کی کھا رہے ہیں. اور سنا, ہم امام حسین کی روٹی کھانے والے جس کی کھاتے ہیں اسی کی کھاتے ہیں. محمد و آل محمد صلی دیکھو بھائی یہ کمال کا نعرہ لگایا, جواب ہلکا تھا, نعرہ کمال کا تھا, اور حق نعرہ لگایا. سورہ مائدہ میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. خلاصہ بھائی اللہ مولا, محمد مولا, علی مولا. تو قرآن میں خدا بولا, کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا, کیا بولا؟ خدا کی قسم کتنا پست ہے یہ انسان, کتنا کم درجہ یہ انسان کہ ایک عورت کے کہنے پر ایک اجنبی کو اپنا باپ
مان لے گا، لیکن محمد کے کہنے پر علی کو مولا نہیں مانے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے رہیے کب تک؟ نماز فجر تک طے کریں، سانس نکلنے تک، سانس نکلنے تک۔ یہ تو عجیب کمال ہے، کہہ رہے ہیں پڑھتے رہیے سانس نکلنے تک۔ بالکل پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، ممبر پہ نہ بھی ہو، ممبر سے نیچے بھی وہی پڑھتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، اس سے کہ دماغ تو اسی مزاج سے کام کرتا ہے۔ دماغ چلتے پھرتے تو یہی سوچتا رہتا ہے، یہی سوچتا رہتا ہے۔ تو اب دیکھو یہ ولایت تک مجھے خود بخود لے آئے، خود بخود لے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ راستہ بناؤں گا، انہوں نے خود ہی نعرہ لگا کے بنا دیا، لیکن جو میں سوچ رہا تھا وہ تو تمہیں ہدیہ کر دوں نا تاکہ تم لکھ لو، ہے نا۔ یہ روایت جو ہے نا کنت نبیا بعد ما بین الماء والطین، اس کی صورتحال یہ علماء نے کتابوں میں لکھی کہ نبی مسجد میں تشریف فرما تھے اور نبی کے چاہنے والے، نبی کے چاہنے والے، نبی کے دائنے بائیں بیٹھنے والے، ہے نا، بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے بھائی، دین پہنچایا، روایتیں پہنچائی، بڑے لوگ تھے۔ تو نبی کے دائنے بائیں بیٹھنے والے، ہے نا، وہ نبی کو گھیرے بیٹھے ہوئے تھے۔ کون؟ نبی کے دائنے بائیں بیٹھنے والے، نبی کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھنے والے، بہت بڑے لوگ تھے۔ قدر کرو، خدا کی قسم بہت بڑے لوگ تھے، ہے نا، جو نبی کے زانو سے زانو ملا کے بیٹھے، جو نبی کے شانے سے شانہ ملا کے بیٹھے۔ قدر کرو، قدر کرو، روایتیں پہنچائیں گے۔ بس ایک فرق یاد رکھنا کہ زانو سے زانو ملا کر بیٹھنے والے اور ہیں اور کندھے پہ کھڑا ہو کر بتوں کو توڑنے والا اور ہے۔ نبی کے چاہنے والے نبی کو گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے اور بے اختیار نبی نے روایت پڑھنا شروع کی۔ کنت نبیا بعد ما بین الماء والطین، کنت نبیا بعد ما بین الماء والطین، کنت نبیا بعد ما بین الماء والطین۔ ترجمہ میں کر چکا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم آب و گل کے درمیان تھا۔ تو نبی نے کہنا شروع کیا کنت نبیا، کنت نبیا۔ جب 3 یا 4 مرتبہ یہ روایت دہرائی نا تو لوگ ذرا سا حیران ہوئے کہ نبی ایک ہی بات کو دہرائے جا رہے ہیں، ایک ہی بات کو۔ تو جو 3ری یا 4تھی مرتبہ نبی نے کہا کنت نبیا، اسی وقت دروازے مسجد سے علی داخل ہوئے، ادھر نبی نے کہا کنت نبیا، ادھر علی نے آواز دی وکنت ولیا بعد ما بین الماء والطین۔ میں اس وقت بھی ولی تھا۔ عصمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلند تر سلوات۔ میں اس وقت بھی ولی تھا جب تمہارا باپ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، ہے نا؟ تو میں اس وقت بھی کیا تھا؟ ولی تھا۔ اس جملے نے بتلا دیا کہ میدان غدیر میں ولایت دی نہیں، ولایت کا اعلان کیا۔ واقعی بات، یعنی غدیر کے میدان میں علی کو مولا نہیں بنایا، علی کی مولایت کا اعلان کیا، ولی نہیں بنایا، ولایت کا اعلان کیا۔ کون سے میدان میں بچوں؟ تم بتاؤ کون سا میدان؟ مولا علی کی ولایت کا اعلان رسول اللہ نے کون سے میدان میں کیا؟ غدیر۔ کون سا؟ غدیر۔ یاد رہے گا، پھر کبھی آگے تو پوچھ لوں گا کون سا میدان؟ غدیر کا۔ تو اب یاد رکھنا کہ غدیر کا میدان تھا، خالق کا فرمان تھا، نزول قرآن تھا، جبرائیل درمیان تھا اور شیطان پریشان تھا۔ شیطان پریشان تھا۔ کیوں پریشان تھا؟ اب اگر میں شیطان ہوتا تو بتلا دیتا۔ علی کی ولایت کا اعلان ہونے والا ہے، پریشان ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی جائے گا
قیامت تک. اور سن لو، اب آیت تو ہے میرے پاس سب ہوتا ہے لیکن خالی جملہ سن لو. شیطان لا ولد نہیں ہے، اس کی بھی اولادیں ہیں. بالکل چیلنج آیت ہے، سپورٹ میں آیت ہے، سپورٹ میں آیت ہے. اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ افا تتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اولاد ابلیس کو اپنا ولی مانتے ہو؟ بس رکنا نہیں ہے. تو میدان غدیر کا میدان حجۃ الوداع سے پلٹتے وقت میرے نبی نے غدیر کے مقام پر، غدیر کے چوک پر مجمع کو روک لیا، ممبر بنوایا. ممبر بنوانے کے بعد علی کو لے کے بلند ہوئے، علی کی ولایت کا اعلان کیا. سب کو یاد ہے نا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد نبی نے وہ جو ممبر بنوایا تھا ایمرجنسی میں وہ توڑوا دیا. واقعہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ واقعہ مکمل ہو گیا. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا. کل ایک سوال کے ساتھ، سوال یہ ہے کہ حجۃ الوداع سے پلٹتے ہوئے غدیر کے مقام پر مجمع کو روکا ہے نا؟ رسول علی کی ولایت کا اعلان حج کے فوراً بعد بھی تو کر سکتے تھے، ہے نا؟ کر سکتے تھے نا؟ تو یہ میدان غدیر پر لا کر تاخیر کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال ہے کہ بھائی حج کے فوراً بعد کرتے تھے، مسلمان سہولت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. یہ غدیر کے چوک کے اوپر چوراہے پہ لا کے مجمع کو روکا، تاخیر کروائی یہ کہہ کر جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آئے، جو آگے نکل گئے وہ واپس پلٹے، جو موجود ہے وہ رکے رہے. تو یہ تاخیر کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے نا؟ تو بڑی نفسیاتی بات ہے اور پریکٹیکل بات ہے نا؟ انسان سفر پر جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے کہہ کے جاتا ہے کہ 3 دن کی مسافرت ہے، 3 دن بعد پلٹوں گا، اور اگر پلٹنے میں تاخیر ہو جائے، بھائی فلائٹ اگر 2-4 گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو گھر والے پوچھتے ہیں بھائی تاخیر کیوں ہوئی؟ پھر تم سبب بتاتے ہو، ہے نا؟ حج کے فوراً بعد ولایت علی کا اعلان نہیں کیا، غدیر میں لا کر تاخیر کروائی تاکہ جب مسلمان گھروں کو پلٹ کر جائے تو ہر گھر کا مسافر پوچھے دیر کیوں ہوئی، تو کہنے میں آسانی ہو جائے کہ بھائی ہم کیا کریں، علی کی مولایت کا اعلان ہو رہا تھا. مست قلندر ہم سب کا مولا، ہم سب کا آقا، ہم سب کا رہبر، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق. ولایت کا اعلان ہوا، آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. پوری آیت نہیں پڑھ رہا. آج کے دن دین کامل ہوا، آج کے دن نعمت تمام ہوئی، اور آج کے دن اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. الیوم آج کے دن دین کامل ہوا. تو دین کامل ہوا اعلان ولایت علی سے، اور دین کی حفاظت ہوئی خون حسین ابن علی سے. آ گئی نا بات حسین ابن علی تک آ گئی، اور اب واقعاً دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. شبیہ تابوت علی اکبر علیہ السلام برآمد ہوگا. تو ایک روایت سنو تاکہ میں گفتگو تمام کر دوں. 11 محرم کو محمد مصطفیٰ کی نوازیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی گئی، اور نبی زادیوں کے سروں سے فقط چادریں نہیں کھینچی گئی، ان کے ہاتھوں میں رسیاں بھی ماری گئی. اور فقط رسیاں نہیں مانی گئی، انہیں قیدی بنا کر نامحرموں کے مجمعوں سے، کوفے اور شام کے بازاروں سے گزارا بھی گیا. دیکھو اس دنیا میں قید ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، اس دنیا میں قتل ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ نئی بات ہے کہ مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے ان کی بیٹیوں کو دربار میں لے آئے. شہیدوں کے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوئے، شہیدوں کے سر نیزوں پر بلند ہوئے. مقتل لکھتا ہے کہ خولی کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس کے انی کے اوپر میرے مولا حسین کا سر تھا. خولی ایک ظالم ہے جس کے نیزے کے اوپر میرے حسین کا سر تھا.
اور حسین ابن نمیر وہ ظالم ہے جس کے نیزے کے علی کے اوپر علی اکبر کا سر تھا. بس تم نے گریا کیا مجھے سنا ہوگی. دو جملوں کی ضرورت ہے نا. خولی کے ہاتھ میں نیزہ ہے, اس نیزے کے علی کے اوپر میرے حسین کا سر ہے نا. حسین ابن نمیر کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے, اس نیزے کے علی کے اوپر میرے مولا علی اکبر کا سر ہے نا. خولی جس کے ہاتھ میں حسین کا سر تھا نیزے کے اوپر ہے نا, وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے پورے راستے یہ محسوس کیا کہ جدھر جدھر اکبر کا سر مڑتا تھا حسین کا سر خود بخود اس کے پیچھے پیچھے مڑ جاتا تھا. دیکھا تم نے کتنی محبت تھی حسین کو اکبر سے ہے نا. خولی کی زوجہ کا نام ہے سالبیہ ہے نا. یہ سالبیہ کون ہے؟ جب علی کی ظاہری خلافت تھی کوفے میں تو یہ خولی کی زوجہ سالبیہ شہزادی زینب کے پاس قرآن سیکھنے آیا کرتی تھی. جب علی کی شہادت ہو گئی تو آل محمد نے طے کیا کہ مدینے واپس پلٹیں گے. جب آل محمد جا رہے تھے تو سالبیہ شہزادی زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی بی بی آپ جا تو رہی ہیں ہے نا, لیکن وعدہ کیجئے کہ جب بھی کوفے آنا ہوگا, جب کبھی بھی کوفے آئیں گے تو آپ میرے گھر مہمان ضرور آئیں گے. جانتے ہو علی کی بیٹی نے کیا جواب دیا؟ کہا سالبیہ اگر آنا ہوا تو بھیا حسین کے ساتھ آنا ہوگا. یہ علی کی بیٹی بول رہی ہے کہ آنا ہوا تو بھیا حسین کے ساتھ آنا ہوگا, جا کر حسین سے وعدہ لے لے. سالبیہ حسین کے پاس آئے, کہا فرزند رسول آپ جا تو رہے ہیں, فرزند رسول آپ جا تو رہے ہیں, لیکن وعدہ کیجئے کہ آپ جب بھی کوفے آئیں گے میرے گھر مہمان ضرور آئیں گے, میرے گھر مہمان ضرور ٹھہریں گے. جانتے ہو میرے مولانا نے کہا سالبیہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن تیرے گھر ضرور آؤں گا, لیکن سالبیہ ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ جب میں آؤں تو مجھے پہچان لے. بس دو جملوں کی ضرورت ہے. تو تم نے گریا کیا مجلس تمام ہو گئی؟ کل دو جملوں کی ضرورت ہے. اس جملے پہ تابوت برآمد ہو جائے گا. بس دو جملے, مجھے دو جملے پورے کرنے دو ہے نا. زمانہ گزرتا رہا ہے نا, حسن دنیا سے گئے, زمانہ گزرتا رہا. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. سالبیہ کے کھانے تک اطلاع گئی کہ حسین مدینہ سے نکل چکے ہیں. سالبیہ نے منزلیں گنی, حساب لگایا کہ 13 یا 14 محرم کی شام کو حسین کو کوفے میں ہونا چاہیے. مقتل لکھتا ہے کہ یا 13 محرم کی شام یا 14 محرم کی شام کہ خولی میرے حسین کا سر بالوں سے تھامے وہ لے کر گھر کے دروازے میں پہنچا, بالوں سے تھامے ہوئے. اور زیارت الہیہ میں میرا زمانے کا امام کہتا ہے کہ السلام علی الخد الطریب, سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا. تو سر حسین کو بالوں سے پکڑ کے اٹھاتے تھے اور جدھر جی جاتا تھا مٹی پہ رکھ دیتے تھے. دیکھو ماتم کا لطف اسی وقت ہے جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو. بس آخری جملہ ہے, آخری جملہ ہے نا. پہنچا سر حسین کو دروازے پہ لے کے, جانتا ہے کہ زوجہ حسین سے اور حسین والوں سے محبت کرتی ہے. سر کو پیچھے چھپایا, دروازے پہ دستک دی. سالبیہ نے دروازہ کھولا, کہنے لگا سالبیہ میں جنگ جیت کے آ گیا. اسے نہیں معلوم کہ کس سے جنگ لڑنے گیا تھا, کون جیتا کون ہارا, کچھ نہیں معلوم. بے اختیار سالبیہ نے کہا کہ خدا تجھ پر لعنت کرے, جب سے تو گیا ہے میں خواب میں خون کے دریا دیکھ رہے ہیں. بہت توجہ رکھنا, بس آخری جملہ ہے. اس نے سر حسین کو پیچھے چھپایا, لے کر آنگن میں آیا. آنگن میں ایک تنور تھا, تنور کو کھولا, سر حسین کو تنور میں چھپایا, اوپر سے بند کر دیا. بس آخری جملہ ہے نا. سورج ڈوبا, رات آئی, آدھی رات کے قریب, یہ تقریر کا آخری جملہ ہے, آدھی رات کے قریب سالبیہ کسی کام سے باہر آئی. جب باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ آنگن میں تنور سے نور نکل رہا ہے. وہ دوڑ کے تنور کے پاس آئی, تنور کو کھولا تو دیکھا ایک سر تنور میں رکھا ہے جس میں سے نور نکل رہا ہے. گھبرا کے کہنے لگی کہ آپ ہیں کون؟ سر حسین سے آواز آئی سالبیہ میں آ گیا, سالبیہ میں آ گیا. بس یہ سننا تھا کہ سالبیہ نے چیخ مار کے رونا شروع کیا. اس کی چیخ سے خولی اٹھا, سالبیہ کو کھینچا اور حجرے میں بند کیا. اور اب کچھ دیر کے وقت سے آنگن میں آتا, سر حسین کو دیکھتا, پھر واپس چلا جاتا, پھر دیکھتا سر حسین کو, پھر حجرے میں جاتا. جب تیسری یا چوتھی مرتبہ آخری جملہ خولی آیا, تنور کو کھولا,
اس نے کچھ نہیں سوچا، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا اس کے گھر پہ گیا جس کے پاس علی اکبر کا سر تھا. رات کو دستک دی، نبیل نے دروازہ کھولا، کہا آدھی رات کو گھر پہ بات کیا ہے؟ کہا بس اتنا بتا دے کہ علی اکبر کا سر کدھر ہے؟ کہا اس حجرے میں رکھا ہے. کہا لے کے چل. اس نے ہاتھ تھاما، کھینچتا ہوا لے کر آیا. اب جو نگاہ پڑی تو دیکھا حسین کا سر اکبر کے سر پہ رکھا